آج 24 شوال بدھ کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو، جتنے پیسے چاہیے شام تک مل جائیں گے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آزما کر دیکھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 شوال بدھ کے دن کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر غیب سے مدد آ جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی گھر سے غربت اور تنگدستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس ذات نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ شوال کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے ماہ شوال کی 24 تاریخ بدھ کا دن آ چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرا رب دنیا کی ہر چیز عطا فرماتا ہے۔ آج کا وظیفہ غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا یہ تیز ترین وظیفہ ہے، مطلب یہاں وظیفہ پڑھا وہاں پر کام ہو جاتا ہے۔ آج آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ماہ شوال کی 24 تاریخ بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ شوال کے مہینے میں اگر ابھی تک آپ رب کریم کو راضی نہ کر سکے اور اپنی ادھوری خواہشات ناممکن حاجات پوری نہ کروا سکے تو آج آپ کے پاس موقع ہے۔ خدا را اس قیمتی موقع کو ضائع مت کرنا، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے غیب سے رزق اور دولت کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ماہ شوال کی 24 تاریخ بدھ کے دن کا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج کے دن کا مستند عمل ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لو گے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کر لو گے، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ آپ کی پریشانیاں، آپ کی تکلیفیں پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ماہ شوال کے پہلی 23 دن گزر چکے ہیں۔ آج 24 تاریخ بدھ کا دن، پورے دن میں سے صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ 1 منٹ آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ آپ کے 24 گھنٹوں میں سے نکالا گیا یہ 1 منٹ آپ کی زندگی کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گا، کیونکہ یہ عمل اتنا مستند ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، پھر آپ کی جولیاں اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا تھا۔ آج اس وظیفے کو وہ لوگ لازمی پڑھیں جو قرض میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، قرض دار پریشان کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے غیب سے مدد آتی ہے اور قرضہ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ غیب سے دولت ملے گی۔ قرض داروں کو آپ لوگ پیسے دینا بھی آسان بنا لیں گے، کیونکہ قرض وہ دلدل ہے، جب ہمارے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر وہ ہمارا ساتھ قبر تک نہیں چھوڑتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بینک کی پالیسیوں میں آ جاتے ہیں، جو کہ بینک سے سود پر قرض لیتے ہیں اور پھر ان کا وہ کاروبار بھی مزید اور ڈوب جاتا ہے۔ سود ایک لعنت ہے۔ سود اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ اگر آپ اپنے معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ بھی اس سودی جکڑ میں پھنس چکے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ توبہ ایسی کریں جو توبہ اللہ رب العزت کو راضی کر دے۔ جب اللہ کی ذات راضی ہو جائے تو اس دلدل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بھی ضرور بن جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار رہتے ہیں، پریشان ہیں اور بیماری بھی ایسی جو کہ لا علاج ہے، تو آپ پانی کے 1 گلاس پر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز بیماری سے بھی آپ کو شفا مل جائے گی۔ آج کا وظیفہ رب کی وہ صفت ہے، جو بندہ رب کو اس کے نام سے پکارتا ہے تو اللہ جو کہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کیے جاتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شوال کی 24 تاریخ بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمدin پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ نے اپنی جائز مقصد، جائز حاجت کی ہی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد ہے اور وہ نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر شوہر آپ کو گالیاں دیتا ہے، اگر شوہر آپ کا نافرمان ہے، تو آپ لوگ اس کے لیے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ساتھ ہی تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایسا اسم اعظم ہے، جب کوئی بندہ 24 شوال بدھ کے دن پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے تو پھر اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کریم کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنی من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتے ہو، تو آج 24 شوال بدھ کے دن اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ الصمد پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا کیسے ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ آج آپ نے 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی کر لیا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے، ہر انسان بے شمار رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کو، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر 1 بار، ان اللہ علی کل شیء قدیر 2 بار، ان اللہ علی کل شیء قدیر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ آپ کے لیے 300 رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانیاں رزق سے شروع ہوتی ہیں۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو 24 شوال
بدھ کے دن ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا پڑے گا۔ جب آپ 21 بار یہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے آج کا تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے، کیونکہ یہ سورت اتنی پاورفل ہے کہ جب آپ اس سورت کو تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس سورت کو پڑھنے کی برکت سے ٹینشن فری کر دیتے ہیں، آپ کے غموں کا مداوع ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک غیبی مدد کو بھی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ بس آپ نے اس سورت کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے سماعت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طرح سے آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنی ہے۔ ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، آج آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، اور اپنے رب کے سامنے آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا ہے، اور اس چیز کو مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یعنی اے میرے رب، اور یا محمد یعنی اے اللہ رب العزت کے حبیب کا نام۔ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے اگر ہم سے یہ دو ہستیاں راضی ہو جائیں تو پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، ہمارے قدم چومے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ رب العزت وظیفہ پڑھنے کی برکت سے آپ کی پہلی آخرت بناتے ہیں اور بعد میں دنیا، تو اس لیے کوشش کریں ہر وظیفے کو کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ کریں۔ اب آپ نے یا اللہ یا محمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 40 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 40 بار یا اللہ یا محمد پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ اسی طریقے سے پڑھنے کے بعد اب ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ وہ رب جو مسبب الاسباب ہے وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ بس آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اس کے بعد ہی اس وظیفے کو شروع کریں۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔